بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چیف جسٹس پر لگا ہوا بڑا الزام کلیئر ہو گیا، ختم ہو گیا، اور دوسری طرف عمران خان پر لگا ہوا الزام اپنے پایہ ثبوت کو پہنچ رہا ہے۔ ان کی گرفتاری کا امکان ہے، اور ان کی گرفتاری کے راستے میں جو رکاوٹ تھی عدالتی فیصلے، وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک اور ختم ہو گیا ہے، 2 دن پہلے ایک ایشو بنا تھا، وہاں پر عمران خان صاحب پھنس گئے تھے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نگران حکومت بننی ہے اور میاں صاحب نے واپس آنا ہے، تو بلکہ میاں صاحب کی واپسی کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے اس طرح سے ہو رہا ہے کہ میاں صاحب 24 تاریخ کو، یعنی 2 دن بعد، سعودی عربیہ سے لنڈن روانہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ کچھ عرصہ لنڈن میں قیام کریں گے۔ تو پاکستان فوری واپسی ان کی تھوڑی ڈیلے ہو رہی ہے۔ اس دوران میں یہاں پہ صورتحال کلیئر ہوگی کہ الیکشن کب ہونا ہے، نگران حکومت میں کون لوگ ہوں گے، اور اسمبلیاں کب ختم ہوں گی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پر ڈیسائیڈ ہو جائیں گی۔ تو میاں صاحب تو ہوں گے لنڈن میں، اور وہاں سے وہ بیٹھ کر واپسی کا پلان بنا رہے ہوں گے، اپنی پارٹی کو اسٹریٹجی دے رہے ہوں گے کہ کس طرح سے الیکشن کیمپین چلانی ہے، یہ ساری چیزیں ہونی ہیں۔ لیکن یہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں گے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے۔ اگرچہ میرا تو خیال ہے کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے کچھ فیصلے کہیں اور بھی ہو رہے ہوں گے، جہاں پر کچھ انٹرویوز چل رہے ہیں، کچھ اسیسمنٹس ہو رہی ہیں، کچھ ایویلیویشنس ہو رہی ہیں لوگوں کی، ان کے بارے میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ اکانومسٹ کوئی ہونا چاہیے، اس حوالے سے باتیں ہوتی رہیں، مختلف نام، رضا باقر صاحب اور دیگر جو نام تھے وہ چلتے رہے ہیں۔ اچھا، پھر محسن نقوی صاحب کا نام میں نے اپنے گزشتہ وی لاگ میں بھی، کل رات والے وی لاگ میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ان کا نام بھی ہے، بلکہ ان کے لیے تو کس طرح سے انہیں وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم بنایا جائے، اور پھر وزیر اعلیٰ کو کیسے ریپلیس کیا جائے، اس حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے۔ قانونی اور آئینی ماہرین جو ہیں، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ماہرین ہیں، ان سے اس بارے میں گپ شپ ہو رہی ہے، کنسلٹیشن ہو رہی ہے، وہ کیا مشورے دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ لیکن وزیر اعظم نے بھی بہرحال اپیرنٹلی تو سامنے نظر آنے کے لیے چیزیں ہیں، ڈیسیژن تو وزیر اعظم نے اور اپوزیشن لیڈر نے کرنا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف، اپوزیشن لیڈر جو ہے راجہ ریاض، وہ مل کر فیصلہ کریں گے، فیصلہ نہیں کریں گے، اناؤنس کریں گے، وہ مل کر اناؤنس کریں گے کہ ہمارے نگران وزیر اعظم کون ہوں گے۔ اچھا، ویسے تو وہ اناؤنسمنٹ سے ہمیں پتہ چل جائے گا، ہم سب کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیسے فیصلہ ہوا ہے، کہاں سے ہوا ہے۔ کچھ سیاستدانوں کا خیال تھا کہ پولیٹیشین ہی کو ہونا چاہیے، اور اس کے لیے وہ جو بیک اینڈ پہ کچھ خوف ہے، کوئی ٹینشنز ہیں کہ شاید الیکشن طویل عرصے کے لیے لیٹ نہ ہو جائیں، تو نگران وزیر اعظم کی صورت میں اگر وہ اپنا بندہ ہوگا، کوئی سیاستدان ہوگا، تو اس کو ریزائن کرایا جا سکتا ہے، کم از کم احتجاج کے طور پہ کہ وہ ریزائن کر دے، تو پھر ایک آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، دوبارہ کس کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ خیر، انہی چیزوں پہ تو سب لوگ کام کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ یہ باتیں اب آ کر سوچنے لگے ہیں تو ممکن ہے کچھ لوگ ان سے بھی پہلے سے سوچ رہے ہوں، لیکن ساری چیزوں سے ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ چیزیں کچھ بہتری کی طرف چلنی شروع ہوں، خاص طور پر اکانومی کے حوالے سے۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں میں جو تھوڑے سے ڈالرز آنے کی خبریں آئی تھیں، IMF سے آئے، سعودی عربیہ سے آئے، UAE سے آئے، تو وہ تقریباً 4-5 بلین ڈالر کی جو بات ہو رہی تھی، اس کے بعد ڈالر کا ریٹ نیچے آیا تھا، لیکن دوبارہ سے ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور پاکستانی روپی کے مقابلے میں ظاہر ہے پھر پاکستانی روپی نیچے جائے جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارا بلاک ہے، ہم جس میں کچھ پلاننگ کر رہے ہیں اپنے دوستوں کو تبدیل کرنے میں، دوست تبدیل نہیں ہوتے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ مل کر ایک بلاک بنانے میں، اس پہ کام اپنی جگہ پہ چل رہا ہے۔ ایران کے حوالے سے خاص طور پر کام ہو رہا ہے۔ ایران پہ گزشتہ دنوں ہمارے آرمی چیف بھی گئے ہوئے تھے، اور اب ایرانی وزیر خارجہ 26 تاریخ کو پاکستان آ رہے ہیں۔ اسی طرح چائنا پہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ ہماری اکانومی کے حوالے سے چائنا کا ایک بڑا اہم رول ہوگا، ان کی انویسٹمنٹس، ان کی طرف سے کچھ کنٹریبیوشن، اور ہماری مستقبل کی جو ترقی، ہمارے مستقبل کی جو اکانومی ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوگی۔ تو چائنیز وزیر اعظم بھی، ویسے تو خیال یہ تھا کہ شاید صدر آ جائیں گے ان کے، لیکن شاید صدر نہ ہو، ان کے وزیر اعظم بھی اگلے ہفتے میں پاکستان آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیولپمنٹس، بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اور ان سے یہ بھی لگتا ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ شاید الیکشن فوری نہ ہو سکے، کیونکہ ہمیں اکانومی کے حوالے سے جو ایک چیزوں میں کنٹینیوٹی چاہیے،
جو ایک تسلسل چاہیے، جو اس سے استحکام چاہیے، وہ فوری طور پر الیکشن اناؤنس کر کے اس طرح کی چیزیں شاید ممکن نہ ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بڑی مدت سے، بلکہ پورے 75 سال سے جب سے ہم پاکستان کا قیام ہوا ہے، ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، بڑا ہی کروشل ٹائم ہوتا ہے ہمیشہ، تو یہ سارے مسائل تو اپنی جگہ رہیں گے، لیکن واقعی اکانومی کے حوالے سے ٹینشنز اپنی جگہ موجود ہیں، اور حکومت کو جو ٹینشنز ہیں اسی طرح سے اپوزیشن کو بھی ہیں۔ اس وقت جو اپوزیشن کا بڑا رول ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان کے جو پولیس نے فیصلہ کیا ہے 9 مئی کے حوالے سے انویسٹیگیشن کے بعد، انہوں نے عمران خان کو مجرم ڈکلیئر کر کے ان سے مزید تفتیش کے لیے ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا کہ انہیں گرفتار کرنا چاہیے۔ اچھا، ان کی گرفتاری کے حوالے سے تھوڑے سے ایشوز بھی ہیں۔ عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں، عدالتوں نے ایسے فیصلے دیے کہ انہیں پکڑنا ہی نہیں ہے، انہیں ہاتھ ہی نہیں لگانا۔ اچھا، ویسے تو عدالت کی طرف سے پہلے بھی ایک فیصلہ تھا، وہ جو سائفر کی آڈیو لیکس پہ تحقیقات تھی اس پہ اسٹے ہوا تھا، اور وہ جج اسجد گھرال صاحب ماشاءاللہ کافی ساری چیزیں ان کے حوالے سے مشہور ہیں، تو انہوں نے دیا ہوا تھا، لیکن پھر باقر نجفی صاحب نے جب اس کی ہیئرنگ کی لاسٹ چند دن پہلے، تو انہوں نے اس کو اڑا دیا، اور وہ آڈیو لیک کی انکوائری بھی دوبارہ سے شروع ہونے کا امکان بن گیا۔ اور کل ان کا وہ جو کیس تھا جس میں ان کو یہ سٹے ملا ہوا تھا کہ ان کی گرفتاری نہیں ہونی، جو مرضی کر لیں۔ مطلب حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ان کے لیے اس قسم کی بیل تھی کہ وہ ایسا کیس جو ابھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہے اس میں بھی گرفتار نہیں کرنا، مطلب انہیں کچھ نہیں کہنا، اتنے لاڈلے ہیں وہ۔ لیکن بہرحال وہ کیس بھی جب کل دوسرے جج نے سنا ہے، جج عالیہ نیلم نے سنا، تو انہوں نے بھی اس کو اڑا دیا، اور اب عمران خان صاحب کی گرفتاری میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی ہے کہ کوئی عدالتی حکم ہے، کوئی سٹے ہے جس کی وجہ سے وہ بچ جائیں گے۔ اس طرح کی چیزیں بہت ساری انہیں ملتی رہی ہیں۔ اچھا، یہ جو ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے یہ ہمیں ایون سپریم کورٹ میں بھی نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی چیف جسٹس صاحب کی ٹون جو ہے وہ تبدیل ہونے لگی ہے، اور وہ جو ملٹری کورٹس پر بھی ٹرائل تھا اس پہ بھی جس طرح سے شروع میں لگ رہا تھا کہ یہ تو بس ایسے جائیں گے اور یوں اڑا کے باہر پھینک دیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اور اب بھی وہ ایک تو مزید ڈیٹس ڈال رہی ہیں، دوسرا ان کا اب فوکس آ گیا ہے کہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے۔ تو ٹھیک ہے، یہ بڑی جینوئن سی بات ہے، انسانی حقوق کا بالکل خیال رکھا جانا چاہیے، جیسا مرضی مجرم ہو، اس جو بطور مجرم جو اس کے حقوق ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے۔ جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، تو پھر جن سے ہمیں نفرت ہو، جو ہمیں برے لگ رہے ہوں، جنہوں نے جرائم بھی کیے ہوں، انہیں بھی قانون اور آئین کے مطابق ہی ڈیل کرنا چاہیے۔ ماورائے آئین کوئی بھی اقدامات جو ہیں وہ مطلب مستقبل کے حوالے سے اچھے نہیں ہو سکتے نا۔ آج اس میں اگر ہم کوئی گنجائش رکھیں گے تو اس گنجائش کو کل کو غلط طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو تو رول آؤٹ کر دیں نا۔ ساری چیزیں آئین اور قانون کے مطابق لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، لیکن سپریم کورٹ کے حوالے سے دیکھیں تو بڑی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس پر جو ایک بڑا الزام لگا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ میں بندیال صاحب کی بات نہیں کر رہا، بی کلیئر۔ اچھا، ان پر تو ابھی الزامات لگ رہے ہیں اور دھڑا دھڑ لگے جا رہے ہیں، ہر روز لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ ساری چلتی رہیں گی، اور جب وہ نہیں ہوں گے تب اصل میں صورتحال سامنے آئے گی۔ لیکن چیف جسٹس، ہمارے اپوائنٹڈ اور اناؤنس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جنہوں نے 16 سپٹمبر کے بعد اس کا 17 ستمبر سے انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ہے، چارج لینا ہے، ان پر ایک بڑا الزام تھا، ایک ریفرنس ان کے خلاف گیا ہوا تھا۔ عمران خان صاحب نے بھیجا، بعد میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ فیض حمید صاحب نے بھیجا، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ عمران خان صاحب بچے تھے نا، چوچے روٹی کو چوچی کہتے تھے، تو ان کے دور میں جو کچھ ہو رہا تھا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی اور کر رہا ہوتا تھا۔ وہ عمران خان جو کہتے تھے میں طاقتور وزیر اعظم ہوں گا، کسی کی مجال جو میرے سامنے بول سکے، وہ ریفرنس فیض حمید صاحب بھیجتے تھے۔ رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر کے جھوٹا وہ ہیروئن کا کیس بنایا تو وہ ANF کے جنرل نے بنایا۔ عمران خان صاحب تو کچھ نہیں کر رہے تھے، جھنجھنا بجا رہے تھے وہاں بیٹھ کر، وہ صرف جو ہے نا وہ جھولے لال، بس اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں، اور وہ بکروں کی سریاں، مرغیاں جلانا، کالے دھاگے، لال پٹیاں، موکلوں کے حصار، یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ انہیں تو کچھ پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ معاملہ کہاں ہو رہا ہے، کس وہ صحافی پر فائرنگ ہو گئی ہے، کس کو اغوا کر کے لے گئے۔ عمران خان صاحب کو کیا پتہ ہوتا تھا؟ وہ کوئی وزیر اعظم تھے؟ اچھا، آٹے کے، ٹماٹر کے، دالوں کے ریٹس کیا، وہ کہتے تھے میرا کوئی کام ہی نہیں ہے، میرا تو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔
اچھا اب انہیں خیال آتا ہے کہ مہنگائی کتنی ہو گیا، کیا ہو گیا. اس وقت انہیں بالکل نہیں لگتا تھا. ان سے پوچھا گیا کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کا تو میں کیا کروں. مطلب وہ عمران خان جو اس قسم کے رویے کے ساتھ چل رہے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے موقع ملا تو پتہ نہیں میں کیا دنیا بدل دوں گا. تو وہ جو کیسز بنا رہے تھے اس وقت، قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ وہ سارے کیسز کس طرح سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس بھیجا ہوا تھا ختم بھی ہوا، پھر اس پہ ایک ریویو اپیل آ گئی. موجودہ چیف جسٹس کو جب موجودہ حکومت نے وہ ریویو اپیل واپس لینے کی بات کی، انہوں نے کہا نہیں یہ واپس نہیں ہو سکتی، میں اس کو سنوں گا. آپ سوچیں نا کہ جو کمپلیننٹ ہے حکومت نے کہا جی ہم واپس لے رہے ہیں اپیل. چیف جسٹس کہہ رہے نا یہ واپس نہیں ہو سکتی، میں سنوں گا. یعنی اس میں وہ کوئی چیز، وہ کہتے ہیں نا لچ فرائی کرنا، اس کا وہ تھا، پرابلٹی موجود تھی، لیکن بار وہ نہیں ہو سکا. اب چیف جسٹس صاحب بھی تھوڑے سے اچھے بچے بن گئے ہیں، تھوڑے سے یہ جو ان کا رویہ تبدیل ہوا ہے. اگرچہ حکومت ان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے وہ جو میں نے شروع میں کہا کہ نواز شریف صاحب ابھی پاکستان آنے کی بجائے واپس لنڈن جا رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب پر اعتماد کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں کل کو کیا کر دیں گے، لیکن وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ایک تبدیل شدہ وہ ہیں، چیف جسٹس ہیں، ان کا رویہ تبدیل ہو گیا ہے. تو کل انہوں نے وہ جو محفوظ کیا ہوا فیصلہ تھا وہ عدالت نے سنا دیا، وہ ریویو خارج ہو گیا ہوا ہے، وہ درخواست خارج ہو گئی ہے، فارغ ہو گئی ہے. اور چیف جسٹس، آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ایک ریفرنس کا ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ دھبا موجود تھا یا ایک گنجائش موجود تھی کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی بات کر سکتا ہے، وہ ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے اپوائنٹمنٹ کا اناؤنسمنٹ تو پہلے ہی ہو چکی ہے، اب ان کا راستہ کلیئر ہے، وہ واپس آ رہے ہیں. ان پر مقدمات کرنے والے، ان کو پھنسانے کی کوشش کرنے والے عمران خان صاحب پر چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، وہ چاہے توشہ خانہ ہو، چاہے 9 مئی میں انوالومنٹ ہو، چاہے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو جس میں اعظم خان بھی جا کے گواہی دے آئے. یہ ساری چیزیں عمران خان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہیں. اور جس شخص کو روکنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، 2 بندوں کو وہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، ویسے تو اور بھی ہے اس کا، قاضی فائز عیسیٰ کو وہ چاہتے تھے چیف جسٹس نہ بنے، وہ بننے آ رہے ہیں، سارے راستے ان کے کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. جج عاصم منیر کو وہ چاہتے تھے کہ چیف آف آرمی سٹاف نہ بنے، وہ بن گئے ہیں. اب عمران خان صاحب روتے ہیں کہ میری تو بات ہی نہیں سنتے، میری بات تو سن لیں، کوئی نہیں سن رہا. عمران خان، نواز شریف کو اور آصف زرداری کو وہ کہتے تھے ان کا کوئی رول نہیں ہوگا آئندہ ہماری سیاست میں. اب کہتے ہیں کہ وہ اس ملک کے فیصلے نواز شریف اور آصف زرداری کرتے ہیں. تو خان صاحب آپ کو خود سوچنا ہوگا کہ آپ کہاں سے چلے تھے اور کہاں کھڑے ہیں. یہ جنوں بھوتوں اور موکلوں اور تعویذوں کے سر پہ حکومت نہیں ہوتی. حکومت، اور یہ پیغام ہے تمام سیاستدانوں کے لیے، عمران خان صاحب نے تو بھگت لیا نا، باقی تمام سیاستدانوں کے لیے بھی، کہ حکومت کرنی ہے تو DGISI کے سر پہ، ملٹری آرمی چیف کے سر پہ، موکلوں کے سر پہ، کسی پیر فقیر کے سر پہ، جادو ٹونے کے سر پہ حکومت نہیں ہوتی. حکومت کرنی ہے تو عوام کے ووٹ کے طاقت پر اور عوام کی خدمت کے موٹو کے ساتھ کریں. یہی وہ حل ہے جو ہمیں ایک بہتر پاکستان کی طرف، ایک خوشحال پاکستان کی طرف لے کر جا سکتا ہے، اور لوگوں کا تاکہ اعتماد بحال ہو پولیٹیکل سسٹم پر، سیاسی جماعتوں پر، اور ہم بھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہونے کی دوڑ میں، شامل ہونا تو ذرا دور کی بات ہے، اس ریس میں تو شامل ہو، اس راستے پر تو چلیں. آج نہیں تو کل چلے، کبھی نہ کبھی تو پہنچیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اور یہ والی حکومت تو جاری ہے، جو مزید ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہمیں کیا مینیفیسٹو دیتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں آگے لے کے چلتے ہیں. شکریہ.